اب یہ تھوڑی سی امید جاگی ہے کہ سیز فائر کی طرف معاملات جائیں گے، کیونکہ رشیا اور چائنا نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کی طرف آئیں۔ وہ زخمی تھے ہمیشہ، وہ آپ کو یہ کہتے رہے کہ ہمیں پروف دیں، ایل ای ٹی کے خلاف حافظ سعید کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں، آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ اس سے بھارت کی فارن پالیسی ایک سٹیپ فردر آپ کے خلاف جا چکی۔ ہندوستان کے اخبارات میں 26 نومبر 2026 سے پہلے یہ خبر چاہیے ہوگی کہ اسلام دشمن پالیسیز نے مودی نے اسلام دشمن پالیسیز اپنا کر اکھنڈ بھارت کو کھنڈر بھارت میں تقسیم کر دیا۔ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کو گھیرا ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر انڈیا اسرائیل سے اسلحہ امپورٹ کرے گا، اسلحہ خریدے گا، تو ظاہر ہے اس کا واحد ہدف تو پاکستان ہے۔ فلسطینی ماؤں کا شہدا کا یہ فیصلہ ہے کہ انڈیا ناقابل قبول ہے۔ یہ ناقابل قبول ہوتے کے ساتھ ہی حیفا ختم، تمہارا پورا پروجیکٹ ختم، حیفا ختم۔ اس کے بعد جو $100 ارب سے تم نے احمد آباد پورٹ بنائی ہے، وہ احمد آباد پورٹ صرف مچھلیاں اور جھینگے پکڑنے کے لائق رہ جائے گی۔ اسرائیل نے جو ایل ای ٹی لشکر طیبہ ہے اس کو بین کیا ہے۔ اب یہ 15 سال کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ جب ممبئی حملے ہوئے تھے۔ اچھا، اسرائیل نے لشکر طیبہ کو بین کر دیا، اس پہ پابندی لگا دی۔ آج تک اسرائیل نے نہیں لگائی تھی پابندی، جبکہ 26/11 میں یہودی بھی مارے گئے تھے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ جو اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا ہے تو پاکستان پہ یہ اس کو کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ممبئی حملوں کی بات آتی ہے تو اس میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں پاکستان، انڈیا اور یہ سب چلتا رہا، تو اب اس وقت ایسا قدم اٹھانا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت اسرائیل کے حالات اس وقت کیا چل رہے ہیں، اور بالخصوص اسی تناظر سے ہم بات کریں گے بھارت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا جو ایک سب سے بڑا اس وقت پاور شفٹ آ چکا ہے کہ جو مسلمان ملکوں کے جو سارے وزرائے خارجہ تھے وہ سارے بیجنگ میں اکٹھے ہوئے، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں کہ یہاں یہ اس طرح کی میٹنگز پہلے کیمپ ڈیوڈ میں ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد یہ بات تھی سب سے بڑی کہ اس سے پہلے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایگریمنٹ یا جو ان کے حالات بہتر کرائے وہ بھی بیجنگ نے کرائے، اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ شی ابھی پچھلے ہفتے یہاں سے ہو کر گئے ہیں، امریکہ کے دورے سے ہو کر گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ بیجنگ میں ہوا، بیجنگ سے وہی لوگ بھارت چلے گئے ہیں نیو دہلی میں، اور اس کے بعد برکس جو ہے اس نے ایک بڑے اسٹرانگ اس میں پوزیشن وہ انوالو ہوا ہے ہم، اور ان سرکمسٹانسز میں ایل ای ٹی لشکر طیبہ کو دہشت گرد آرگنائزیشن قرار دینا بھارت کی یہ ایک ان کے زخم، دیکھیں وہ زخمی تھے ہمیشہ، وہ آپ کو یہ کہتے رہے کہ ہمیں پروف دیں، ایل ای ٹی کے خلاف حافظ سعید کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں، آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ اس سے بھارت کی فارن پالیسی ایک سٹیپ فردر آپ کے خلاف جا چکی، اور آپ کو مزید دنیا میں ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ لشکر طیبہ کیا ہے، why you are in love with them, why you have created that thing, what is your stand in the world۔ تو میرے خیال میں یہ آپ کی پہلے تو فارن پالیسی موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پالیسی وہی ہوتی ہے جہاں سے ڈالر مل رہے ہوتے ہیں، ڈالر ملے تو ڈالر دیں، چائنا والے تو سی پیک کے گیت شروع کر دیتے ہیں، آپ ڈالر نہ ملے آپ کو تو آپ امریکہ کو گولے بیچتے ہیں، امریکہ وہ لے کے تو دیتا ہے یوکرین کو، آپ ان کے ساتھ ڈیلیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لبی ڈبی ہوتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے پیکیجز لیتے ہیں، تو آپ ڈالر بیس آپ کی فارن پالیسی ہے۔ آپ کا کوئی اگر دیکھا جائے 42% رپورٹ آئی ہے، آپ کی مہنگائی ہے جو وہ بڑھ چکی ہے، اور الیکشن آپ کے پہلے ہو چکے ہیں، آپ کے نئے وزیر اعظم جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر اب اپنی کیبنٹ تشکیل دیتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو وہ منسٹریوں کی وعدے کر رہے ہیں، چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں۔ تو آپ کے الیکشن جو ہوں گے وہ الیکشن سے پہلے کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں۔ روزانہ قوم کو انگیج کرنے کے لیے ایک نئی پریس کانفرنس دی جاتی ہے سپائسی قسم کی، یہی انٹرٹینمنٹ ہے، یہی آپ کی قسمت ہے، اس سے آگے آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج ایک جو کل کا سب سے بڑا واقعہ تھا مانیکا صاحب، جن کی خود عزت کوئی نہیں ہے اپنی، جس طرح کا ان کا ٹریک ریکڈ ہے ایز اے کسٹمز میں کام کرنے والے کا، اور انہوں نے ایک ایسے بندے کے بارے میں کردار کشی کی ہے جو کہ خود ایک پلے بوائے ہے، اور جس نے خود اپنی زندہ بچے جو ہے ابینڈن کر رکھے ہیں، جس خاتون کے بارے میں انہوں نے بات کی جو ان کی بیوی 28 سال کی تھی، وہ 5 بچوں کو چھوڑ کے 8 سال کی بچی کو چھوڑ کے کسی کے ساتھ آ گئی ہے،
लेकिन लोगों के लिए एंटरटेनिंग है। तुमने मुसलमानों का खुला कत्लेआम किया, तुमने कश्मीरियों का खुलेआम कत्लेआम किया, तुमने टीटीपी की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया नरेंद्र मोदी, तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इसराइली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहां पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहां पे बैरी बेड़े खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन तो जमीन है, और जंग के अंदर फतह इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तामीर की होगी और आजादी की होगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इस जंग का नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में 2 फैसले होने जा रहे हैं। 2 पासपोर्टों पे से तहरीरें गायब होंगी, एक पे आएगी, एक पे गायब होगी। जो पाकिस्तानी यकीन रखते थे कि यहां इसराइल के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया इसको हटाया जाए, उनकी दुआ पूरी होने जा रही है, क्योंकि जब इसराइली मिट जाएगा तो ये तहरीर भी मिट जाएगी कि मां सिवा इसराइल के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। लेकिन एक तहरीर का आगाज होगा, वो होगा फलस्तीन का पासपोर्ट। उस पर लिखा होगा मां सिवा इंडिया के तमाम दुनिया के लिए कारआमद। तो नरेंद्र मोदी, वो दिन देखने की तैयारी करो जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमने ये खून बहाया। इंशाअल्लाह ताला फतह के साथ ही फलस्तीन की अर्ज़ मुक़द्दस जो खुदा की सरजमीन बनेगी, उस पर मुशरिक नाकाबिले कबूल होगा। फलस्तीनी माओं का, शहोदा का ये फैसला है कि इंडिया नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल होते के साथ ही हैफा खत्म, हैफा खत्म, तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म, हैफा खत्म। उसके बाद जो $100 अरब से तुमने अहमदाबाद पोर्ट बनाई है, वो अहमदाबाद पोर्ट सिर्फ मछलियां और झींगे पकड़ने के लायक रह जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला तारीख का मौर्रिख लिखेगा, हिंदुस्तान के अखबारात में 26 नवंबर 2026 से पहले यह खबर छाया होगी कि इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज ने मोदी ने इस्लाम दुश्मन पॉलिसीज अपनाकर अखंड भारत को खंडर भारत में तकसीम कर दिया। और काश नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने के बजाय रेलगाड़ियों के अंदर चाय ही बेचता। ये होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वहीं से तुम्हारी इक्तिसादी बर्बादी का आगाज होगा। अगले साल 1 जनवरी से तुम अपने इक्तिसादी माशियात के ऊपर नजर रखो, अपने स्टॉक पे नजर रखो। ये हमारा तुमसे वादा रहा, कोई मुसलमान ना तुमसे कारोबार करेगा, ना तिजारत करेगा, हराम करार दी जाएगी। क्योंकि इसराइल जितना मुलविस है इस मुसलमानों के कत्लेआम में, तुम बराबर के शरीक हो। और इंशाअल्लाह ताला इन मासूम, इन मजलूम खून के सदके में ये तोहफा तुम्हें आलम इस्लाम अल्लाह ताला अदा करेगा।